اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کب ہوگا؟ قیامت سے قبل ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا نہ کہ امام حسن عسکری۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد بن حسن امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہیں، وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف یہ دونوں صفتیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرما دیں گے، غیب سے ندا آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم مانو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتا ہوا آئے گا کہ یہ مہدی ہے جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور روایت یہ ملتی ہے، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں مگر یہ آخری خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ میں کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر بلائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر صفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دنس دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں جماعتیں آئیں گی تو ان سے بیعت کر لیں گی اور اسلام مکمل طور پر زمین میں نافذ ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردہ حدیث میں ہے، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔